حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ربیع الاول کے اندر پیش آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جو اپنے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ لیٹ جاؤ، تاکہ کفار کو یہ شک نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں ہیں یا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے، صبح کو نکلنے لگے گھر سے، تو آوازیں باہر سے آئی، جو کفار تھے وہ آپ کے گھر کے سامنے ٹھہرے اور شور شرابہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا کسی نے منصوبہ بنایا، کسی نے گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور یہاں پر پہنچے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیات کو بار بار پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جیسے ہی بار بار پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ زائل کر دیا، جو کہ پردہ سامنے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر جو ہے کہ ارادہ اور تیاری کر رکھی تھی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے غار ثور کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے، 3 دن وہاں پر رہے۔ 3 دنوں کے درمیان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ آتے، وہ رات دن کی جو خبریں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بیان کرتے، اور صبح سے پہلے وہ مکہ معظمہ پہنچ جاتے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، تو وہ تشریف لاتی، وہ کھانا دے کر جاتی، اور کیونکہ جو مہر آدمی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قاصد روانہ کر دیے کہ پتہ کریں، حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو جانتے ہوئے اس غار کی طرف پہنچ گئے۔ تو جب غار کی طرف پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ایک غار ہے، چھوٹا سا منہ ہے، اور مکڑی رات کو جو ہے تن دے کر چلی گئی، اور کبوتر نے یہاں پر جالا بنا لیا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا جو چلاک آدمی تھا ابی بن خلف جو تھا، وہ ان کا چلاک آدمی جو تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ یہاں سے یہ نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، کہا کہ یہ ابھی نیچے جھانکیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ڈرو مت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ پھر یوں ہوا، 3 دن کے بعد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ربیع الاول کے اندر پیش آیا۔ 3 دن کے بعد سفر شروع کیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا، اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اونٹنیاں حضرت ابوبکر صدیق کو مہیا کی تھی۔ وہ اونٹنیاں لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی، اور حضرت ابوبکر صدیق سوار ہوئے اور اپنے غلام کو ساتھ لیا، اور غلام کو ساتھ لے کر ایک ایسا شخص لایا گیا تھا جو اجرت کے اوپر وہ راستہ دکھائے مدینے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں بہت دشوار اور خطرات کو دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، چونکہ اسی طرح چلتے چلے گئے۔ اور جو ان کا سریقہ بن مالک تھا، وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک بار بھی اس کے گھوڑے کو ٹھوکر ملی، وہ گر گیا، پھر سوار ہوا۔ جیسے ہی وہ سوار ہوا تو اس کے بعد پھر وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بالکل نہیں دیکھا۔ کچھ آگے جانے کے بعد یوں ہوا کہ اس کا جو گھوڑا تھا، گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ زمین کے اندر دھس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے معافی مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ اونٹ اور یہ کچھ چیزیں ہیں کھانے کے لیے، توشہ وغیرہ آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمارا دین قبول نہیں کرتے، اس لیے ہم آپ کی یہ چیزیں قبول نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو قبول نہیں فرمایا۔ اور یہاں تک کہ جو سریقہ بن مالک تھا واپس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس کے ڈر اور خوف کا اندیشہ ختم ہوا، تو اس نے جو ہے ابو جہل کے سامنے اس واقعہ کو ذکر کیا اور کہا، پھر شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، کہا اس سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور یہ پتہ چل جائے آپ کو جو میری اونٹنی کے پاؤں پھنسے تھے اس کے اندر زمین کے اندر دھسے سے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت سے نکلے، یہ معلوم ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مخالفت نہیں کریں گے۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے آپ بھی اور آپ کے جتنے بھی حامی ہیں ان سب کو کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا، اور ایسے بھی اس کے ساتھ ساتھی ہوں گے جو ان کے مقابلے میں جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمارا مقابلہ کریں گے، اور ان کا دنیا میں نام روشن ہوگا۔